بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دن رات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں جن کا گننا ناممکن ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں شہد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے اعلیٰ، عمدہ اور بیش قیمت نعمت شاید ہی کوئی دوسری ہو۔ یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ اس کا شافی ہونا قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جس کے بعد اس کے شافی ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ آج کے ویڈیو میں ہم طب نبوی کی روشنی میں شہد کا غذا اور دوا کے طور پر استعمال اور اس کے فوائد بیان کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شہد کا لفظ اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ فارسی اور ہندی میں بھی یہی بولا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو اصل، انگریزی میں ہونی، فرانسیسی میں میل، جرمن میں ہونگ، یونانی میں میلی اور بنگالی میں مودو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو باعث شفا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی شہد کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دو شافی چیزوں سے شفا حاصل کرو، شہد اور قرآن سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے دست ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہد پلانے کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی اس نے یہی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جب اسے شہد پلائے تو اسے شفا ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفا کے 3 ذریعے ہیں: شہد کا استعمال، پشنا یعنی حجامہ لگوانا، اور داغ لگانا، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے کے علاج سے روکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح سویرے سویرے شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شہد کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو پانی میں ملا کر نہار منہ نوش فرماتے تھے۔ شہد غذا کے وقت غذا اور دوا کے وقت دوا ہے، شربت کی جگہ شربت، عمدہ قسم کی شیرینی ہے، غذائیت سے بھرپور اور حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ علماء و حکماء نے شہد کے بہت سے فوائد لکھے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: شہد معدہ، رگوں اور آنتوں میں پیدا ہونے والی گندگی کو صاف کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، خصوصاً بڑے بوڑھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ معجون اور دیگر دواؤں میں اس کا استعمال دواؤں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ ناپسندیدہ ذائقے والی دواؤں میں اس کا استعمال ذائقہ عمدہ بناتا ہے اور اس کی مضر کیفیات کو دور کرتا ہے۔ پیشاب میں روانی پیدا کرتا ہے، بلغمی کھانسی کو ٹھیک کرتا ہے، افیون کھانے کے نقصان کو کم کرتا ہے۔ پانی میں ملا کر پینا باولی کتے کے کانٹے میں بہت مفید ہے۔ زہریلی نباتات کھانے کے اثر کو کم کرتا ہے، خصوصاً جانوروں کے لیے بہت مفید ہے۔ شہد کو حافظ، نگران اور امین بھی کہتے ہیں۔ اگر تازہ گوشت کو شہد میں رکھا جائے تو 3 مہینے تک خراب نہیں ہوتا۔ اگر کھیرے، کھکڑی، بینگن، کدو اور دوسرے پھل اس میں رکھے جائیں تو 6 ماہ تک عمدہ حالت میں رہتے ہیں۔ اگر جودار جسم پر اسے لگایا جائے تو جوں اور لیگ کو مار ڈالتا ہے، بالوں کو بڑھاتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے، اور اس میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے۔ آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنے سے آنکھوں کا دھندلا پن دور ہوتا ہے۔ دانتوں پر بطور پیسٹ استعمال کرنے سے دانتوں کو سفید اور چمکدار بناتا ہے اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رگوں کا بند منہ کھولتا ہے، ایام کا خون اچھی طرح لاتا اور بہاتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، معدہ کو مناسب حرارت پہنچاتا ہے۔ علامہ زہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ شہد استعمال کرو،
اس لیے کہ اس سے حافظہ بہتر ہوتا ہے۔ بہترین اور عمدہ شہد وہ ہے جس میں حدت کم ہو، صاف، سفید اور شیریں ہو۔ پہاڑوں اور درختوں سے حاصل کیا جانے والا شہد میدانی علاقے کے شہد سے بہتر اور عمدہ ہوتا ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کا رس چوسنے کے مقام اور جگہ کے اعتبار سے بہتر اور عمدہ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔